رات اپنے آخری پہروں میں ڈھل رہی تھی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ اس نے اپنا آفس پچھلے دنوں ہفتوں سے یہیں شفٹ کر لیا تھا۔ یہاں اس کی بہن کا وجود اس مٹی میں دفن تھا اور اب وہ لندن چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو رومی گہری نیند سو رہی تھی۔ ابتسام کو افسوس ہوا۔ پچھلے چند ہفتوں سے وہ بس اسی گھر میں بند تھی۔ موبائل بھی ابتسام نے اس کا بند کر دیا تھا اور باہر وہ کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا رابطہ جاوید ملک اور فرجاد ملک سے ختم کروا دیا تھا۔ بہت بار جاوید ملک اس سے ملنے آئے تھے کہ وہ ان کی رومی سے بات کروا دے، مگر ابتسام ہر بار ان کے سامنے یہی شرط رکھتا کہ آپ میری بات میری بہن سے کروا دیں، میں آپ کی بات آپ کی بیٹی سے کروا دوں گا، اور جاوید ملک خاموش ہو جاتے۔ آپ تو شکر کریں کہ میں نے آپ کی بیٹی کی جان نہیں لی، وہ کم سے کم زندہ تو ہے، میری بہن کی دی گئی سانسوں پر۔ وہ ہر بار خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں پاتا تھا۔ دیکھو ابتسام، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں ہے۔ جو کیا میں نے کیا، تم چاہو تو میری جان لے لو مگر میری بیٹی کو بخش دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ اگر آپ کی جان لینے سے میری بہن زندہ ہو جاتی تو بہت پہلے میں آپ کی جان لے چکا ہوتا۔ میں تو آپ کو وہی عصیت دوں گا جو آپ نے مجھے دی۔ وہ صفاق ہوا تھا۔ ابتسام نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ وہ روز اس سے یہی پوچھتی تھی کہ فریال کہاں ہے اور وہ کب اسے فریال کے پاس لے کر جائے گا، اور ابتسام ہر بار یہی جواب دیتا کہ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ اس نے دھیرے سے رومی کا چہرہ قریب سے دیکھا۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے وجود میں میری فریال کا دل دھڑک رہا ہے اور مجھے ان سانسوں سے محبت، مجھے اس دل سے محبت۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ رومی کے سینے پہ رکھا، پھر جھکتے اس نے رومی کی گردن پر لب رکھے۔ جب اس کے جھکنے پر رومی کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر خود پر جھکے ابتسام تک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بہت مشکل سے وہ ایک فقرہ پوچھتی ابتسام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے فاصلہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ ابتسام نے الٹا سوال پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی جو رومی صاف دیکھ سکتی تھی۔ دور دور رہے مجھ سے، وہ اٹکتے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی ابتسام کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ ڈرتی ہوں مجھ سے یا نفرت کرتی ہوں؟ مگر میں نہیں کرتا، مجھے تمہارے دل سے محبت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس دل میں رہتا ہوں۔ میں تمہاری سانسوں سے محبت، کیونکہ تمہاری چلتی یہ سانسیں ہی میری زندگی۔ وہ اس کے چہرے پر مزید جھکا کہ اب اس کے ہونٹ رومی کے گال سے مس ہو رہے تھے۔ بولو، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کی شہرک سہلاتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا کہ اس لمحے رومی نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اگر محبت نہ ہوتی تو وہ بیوقوف تھوڑی تھی جو اس کے ایک بار کہنے پر نکاح کے لیے چل پڑتی۔ محبت تو شاید تبھی ہو گئی تھی جب پہلی بار فریال نے اس کی تصویر سینڈ کرتے کہا تھا، اچھے سے دیکھ لو میرے بھائی کو، کیونکہ اگر تم مجھے اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہو تو میری بھابھی بھی بننا پڑے گا۔ ابتسام کے لبوں کو ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ نہ چھوا، اور پھر وہ رومی کے سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کے لبوں پر جھکتا۔ اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ رومی نے گھبرا کر سر پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر ابتسام کی پکڑ سخت تھی۔ رومی کے ہاتھ بے ساختہ اس کے کاندھوں تک آئے۔ اس نے ابتسام کے کاندھوں پر گرفت سخت کی۔ اس کی سانسیں پیتا دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ رومیسا بھی اس کے لمس پر سب کچھ بھولتی بس اسے خود پر جھکا محسوس کر رہی تھی۔ کسے دیا ہے میری بہن کا دل؟ ابتسام کے کانوں میں اپنا سوال گونجا۔ رومیسا ملک، اور اس نام پر وہ ایک دم رومیسا کو چھوڑتا دور ہوا۔ آئی ہیٹ یو رومیسا ملک، آئی ہیٹ یو، وہ چیخا تھا۔ رومیسا کا سر بیڈ پر گرا۔ اس نے حیرت سے چہرہ اٹھائے ابتسام کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ قاتل ہو تم، میری بہن کی قاتل، تم نے میری فریال کو مار دیا۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا واش روم میں جا کر بند ہو گیا، اور رومیسا جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت ہو گئی۔ بہت دیر بعد اس نے ابتسام کے الفاظ پروسیس کیے تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کا سارا چہرہ گیلا کرنے لگے۔ فریال کا قتل ہو گیا؟ بہت دیر بعد اس نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کے دروازے تک آئی۔
فریال کو کیا ہوا ابتسام؟ پلیز مجھے بتائیں۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ اندر سے شاور کے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کہا ابتسام کہ فریال کا قتل ہوا؟ کیا ہوا فریال کو؟ پلیز مجھے بتائیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں زمین پر بیٹھی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، اور اندر وہ واش روم میں زمین پر بیٹھا بس شاور کے پانی میں بھیگتا جا رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر گزر گیا مگر ابتسام باہر نہیں آیا۔ صبح جب فجر کی پہلی کرن پھوٹی تو وہ واش روم سے باہر آیا۔ اس کی پہلی نظر زمین پر گری رومی تک گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ گھبراتا اس کے قریب آیا۔ رومی؟ اس نے رومی کو جھنجھوڑا تو رومی فوراً آنکھیں کھولے، آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، اور ابتسام گھبرا ہی تو گیا تھا کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ رومی نے حیرت سے آس پاس دیکھا، پر اس کی نظر ابتسام تک گئی جو شرٹ لیس اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ابتسام بہت دیر بعد اسے پکار سکی۔ فریال کہاں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ مجھے بتائیں نا۔ وہ تڑپتی ہوئی اس کے قریب ہوتی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اذیت سے پوچھ رہی تھی۔ ابتسام کے لبوں کو اذیت زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو تمہیں آج فریال کے پاس لے کر جاتا ہوں، آج تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ زمین سے اٹھا اور کبڈ تک جا کر اپنی شرٹ نکالی اور شرٹ پہن کر وہ باہر آیا۔ رومی اب زمین سے اٹھ چکی تھی۔ اس نے بیڈ پر آ کر اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کرتا اب لندن کی سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ رومی بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے رومی کا سانس بھی رک گیا۔ وہ سانس روکے ابتسام کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی سے اتر کر دوسری طرف آیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بہت دیر بعد رومی نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فریال سے ملنا چاہتی تھی نا تم؟ یہی ہے۔ اور رومی کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر آسمان پوری قوت سے گرا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے سامنے قبرستان کا گیٹ دیکھ رہی تھی۔ ابتسام اسے لے کر اب اندر داخل ہوا۔ رومی کے قدموں سے جان نکل گئی تھی۔ اگر ابتسام نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ مختلف قبروں کے پاس سے گزرتا ایک قبر کے قریب آ کر رکا اور رومی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی رومی کی نظر اس قبر کی تختی پر گئی تو اس کے قدم وہیں بے جان ہو گئے۔ وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ فریال حیدر ولد حیدر علی۔ قبر کی تختی پر بہت واضح الفاظ میں اس کا نام لکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، فریال کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ تو پاکستان گئی تھی، پھر یہاں اس قبر میں کیسے؟ کتنی ہی دیر بعد وہی سوال پوچھ سکی۔ ابتسام اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ وہ ایئرپورٹ جا رہی تھی مگر راستے میں اسے کڈنیپ کر لیا گیا۔ اس کا ہارٹ ایک امیر آدمی کی بیمار بیٹی سے میچ کرتا تھا، اس وجہ سے اسے کڈنیپ کرنے کے بعد اس کا دل نکال لیا گیا، صرف اس امیر آدمی کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے۔ جیسے اس کا دل نکالا گیا اس کی سانسیں رک گئی اور پھر اس کی موت کو ایکسیڈنٹ کا نام دے دیا گیا، اور آج وہ امیر آدمی کی بیٹی میری بہن کے دل اور اس کی دی گئی سانسوں پر جی رہی۔ وہ ایک ایک لفظ بے تاثر لہجے کے ساتھ بتا رہا تھا۔ اسے یہاں غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مار دیا گیا۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ کون ہی اس لڑکی کے پیچھے آئے گا اور کیسے ہی پتہ چلے گا کہ اس کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہے یا ہارٹ چرانے سے۔ مگر میں اپنی بہن کی موت کا سچ تلاش نہ کرتا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رومی کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ جاننا چاہو گی وہ امیر آدمی کون ہے؟ رومی نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ جاوید ملک، وہی آدمی ہے جس نے اپنی بیٹی کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے میری بہن کے قتل کا حکم دیا۔ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح رومی کے کانوں میں گونجے۔ اور جانتی ہوں فریال کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ رومی نے اذیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ دھڑکنیں اس کی نہیں تھی، وہ فریال کی تھی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنی ہی بیسٹ فرینڈ کی قاتل بن گئی۔
وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے نا تو جاؤ اپنے باپ سے سوال پوچھو، وہ تمہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا سچ بتائے گا، اور تمہارا بھائی بھی ان سب میں شامل تھا۔ ہاں بس اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کی جان لے رہا ہے وہ کون تھی۔ رومی نے اذیت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ فریال نے مرنے سے پہلے قسم دی تھی کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ اپنی بہن کی آخری خواہش پوری کرنا فرض ہے مجھ پر۔ میں نے وہ خواہش پوری کر دی۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اب تم ساری زندگی سے گلٹ کے ساتھ جیتے گزارو گی کہ تم نے قتل کیا ہے میری فریال کا، اور ہاں اب تمہیں میرے ساتھ رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سچ جاننے کے بعد تم رہ نہیں پاؤ گی اور میں تمہیں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مگر اس دل کا خیال اپنی جان سے بھی زیادہ رکھنا، کیونکہ تمہیں زندگی دینے کے لیے میری بہن نے موت کو گلے لگایا ہے، اور اس کی خواہش پوری کرنے کو اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ وہ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتار کر اب زمین سے اٹھ گیا اور اسے وہیں بت بنا چھوڑے وہ قبرستان سے باہر نکل گیا۔ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور رومی اپنی تکلیفوں کے ساتھ اس قبر کے کنارے بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں اپنی بھابھی بنا کر ہی رہوں گی۔ اس کے کانوں میں ہر طرف سے فریال کی آوازیں گونجنے لگی۔ تم میرے لیے اتنی انمول ہو کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جلدی واپس آنا، میں تمہیں مس کروں گی، اور وہاں جا کر مجھے بھول نہ جانا۔ اس نے بے یقینی سے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا۔ فکر مت کرو، واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ میں خود بھی زیادہ دن تمہارے بنا رہ نہیں پاتی، اس بار تو میں بھائی کو بھی ساتھ لاؤں گی۔ فریال کی آخری باتیں یاد آتے وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ فریال، یہ کیا ہو گیا؟ میں تمہاری قاتل بن گئی۔ میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے پیچھے ایسا گھٹیا سچ ہے تو میں اس سے بہتر مرنا قبول کرتی، مگر میں تمہیں آج بھی نہ آنے دیتی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ اس کی قبر پر سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنے گھنٹے اس کی قبر پر بیٹھی رہی۔ ہوش تب آئی جب آدھا دن گزر گیا۔ اسے بھی اپنے باپ اور بھائی سے بہت سارے سوالات کے جوابات لینے تھے۔ اس نے ایک آخری نظر فریال کی قبر پر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ جوڑ دی۔ میں تمہاری مجرم، مجھے معاف کر دینا فریال۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا گئی، پھر اپنے آنسو صاف کرتے وہ زمین سے اٹھی۔ میں دوبارہ تم سے ملنے آؤں گی۔ سرگوشی کرتی اب وہ قبرستان سے باہر جا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو فرجات اور جاوید ملک لاؤنج میں بیٹھے کسی کام کو ڈسکس کر رہے تھے۔ رومی کی حالت دیکھ کر دونوں کا دل دہل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور چہرے پر مٹی لگی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک کاندھے پر لٹک رہا تھا۔ رومی، فریاد فوراً اس کے قریب آیا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ اس کے ذہن میں پہلا نام ابتسام کا آیا۔ وہ نکاح سے لے کر اب تک اس شخص کو بہت برداشت کر چکا تھا، کیونکہ وہ فریال کا بھائی تھا، اور اگر وہ اس سے بدتمیزی کرتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابتسام فریال کو اس سے دور کرتا۔ اس وجہ سے فرجات نے اب تک چپ سادھ رکھی تھی، مگر اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ بتاؤ نا کس نے کیا یہ؟ اس ابتسام کا کام ہے نا یہ؟ میں اسے جان نکال دوں گا۔ فرجات اچانک ہی چلایا تھا۔ جب رومی ہوش میں آتی اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ میری خاطر؟ اور کس کس کی جان لیں گے آپ؟ اس کے چیخنے پر جاوید ملک ان کے قریب آ گئے۔ رومی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فرجات نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کس کی جان لی بتائیں مجھے؟ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی، اور جاوید ملک کا سانس رک گیا۔ وہ بے حد بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ابتسام رومی کو سب سچ بتا چکا ہے، اور فرجات کی زبان تو تالو سے چپک گئی۔ بتائیں نا بھائی، آپ نے کس کی جان لی؟ اس نے آگے بڑھتے فرجات کا گریبان دبوچ لیا۔ ہم مجبور تھے رومی، تمہارا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری تھا، اور اتنی جلدی کسی ڈونر کا انتظام ہونا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے مجبوراً غلط طریقہ اپنانا پڑا۔
فرجاد جو پہلے اس گلٹ میں جی رہا تھا، اس نے سب سچ رومی کو بتا دیا اور رومی کے ہاتھ وہیں بے دم ہو گئے۔ اس نے فرجاد کا گریبان چھوڑ دیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ لڑکی جس کی آپ لوگوں نے جان لی، وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی محبت تھی؟ وہ بے حد بے یقینی سے چلائی۔ فرجاد نے اسے کاندھوں سے تھاما۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر ہم تمہارے لیے مجبور تھے۔ مجھے بھی اس لڑکی کی موت کا افسوس ہے، مگر تم زندہ صحیح سلامت ہو، ہمارے لیے یہی خوشی کی بات ہے۔ میں آج بھی اللہ سے اس لڑکی کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے مجبوراً ڈاکٹر کو ہدایت دینی پڑی تھی کہ تمہاری جان کے بدلے وہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ رومی بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کی اتنی صفاقی دیکھتی رہ گئی۔ اسے شاید ہی ساری زندگی اپنے باپ اور بھائی سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے فرجاد کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں سے دور جھٹکے۔ اور آپ کو احساس بھی ہے کہ جس کی آپ نے جان لی وہ کون تھی؟ اس بار فرجاد کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ جس کی آپ نے جان لی نا، وہ کوئی اور نہیں، وہ فریال تھی، ہماری فریال۔ جس کا دل آپ نے مجھے دیا وہ فریال تھی۔ اس وقت میرے وجود میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ فریال کا دل ہے۔ آپ نے میری جان کے بجائے اس کی قربانی دے دی۔ وہ اذیت سے چلائی تھی اور فرجاد کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان پوری شدت سے گرایا۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے رومی کو دیکھتا رہ گیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری تو فریال سے بات ہوئی تھی نا؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ تو پاکستان چلی گئی تھی، پھر وہ فریال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بات پر رومی ہنس پڑی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ آپ نے مجھے بچانے کے لیے قربانی دی نا، وہ آپ کی محبت تھی، وہی محبت جس سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر وہ فریال نہ ہوتی تو وہ کوئی غیر لڑکی ہوتی۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ کون تھی؟ آپ نے کیسے کسی کی بہن بیٹی کی جان لے لی؟ آپ لوگ اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے فریال کا مجرم بنا دیا۔ میں آج خود اپنی نظروں میں گر چکی۔ میری وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنا سینہ نوچ کر اس دل کو باہر نکال دوں۔ کاش بھائی آپ نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا، مگر کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ اتنا غلط نہ کرتے۔ آپ نے کیسے کسی کی میت پر میری زندگی چن لی؟ وہ فرجاد کو چھوڑے اب زمین پر گری تھی اور ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ زمین پر دونوں ہاتھ مارنے لگی۔ میں کس حیثیت میں چل رہی ہوں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ابتسام سے اس کا اکلوتا رشتہ چھین لیا۔ آپ نے مجھ سے فریال کو چھین لیا۔ آپ نے انجانے میں اپنے ان ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ بھائی، روز محشر آپ فریال کو کیسے اپنا یہ چہرہ دکھائیں گے؟ کیسے آپ اس کا سامنا کریں گے؟ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ جاوید ملک اس کے سامنے زمین پر بیٹھے۔ ہم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ رومی، ہماری بات کا یقین کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو نرمی سے ہینڈل کرنا چاہا۔ میں نے آپ سے گھٹیا باپ اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے آپ نے کیسے کسی دوسرے کی بیٹی کی جان کی بلی چڑھا دی؟ کاش بابا آپ نے مجھے جان سے مار دیا ہوتا، خود اپنے ان ہاتھوں سے مار دیتے تو میں خوشی خوشی مر جاتی، مگر آپ نے آج مجھے قاتل بنا دیا، وہ بھی میری اپنی دوست کا قاتل۔ میں آپ کو قیامت تک معاف نہیں کروں گی، اور اگر اب بھی آپ میں تھوڑی بھی انسانیت بچی ہے نا تو آپ دونوں خود کو پولیس کے حوالے کریں گے، اور جو اس ملک میں قاتل کی سزا ہے نا وہ سزائیں بھگتیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی زمین سے اٹھی۔ رکو رومی، میری بات سنو۔ جاوید صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ میں یہاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہاں اس گھر کے در و دیوار سے
یہاں کی ہواؤں سے فریال کے خون کی، اس کے قتل کی مہک محسوس ہو رہی، اور میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ یہ گھر اب میرا نہیں رہا۔ میں مزید 1 منٹ بھی اس گھر کی 4 دیواری میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اگر میں نے سانس لینے کی کوشش کی تو فریال کا چہرہ، اس کا وجود، اس کا دل مجھے دبوچ لے گا۔ میں اب کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی۔ آپ لوگوں نے صرف فریال کا نہیں، میرا بھی قتل کر دیا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ موت کے بعد مر گئی اور میں جیتے جی مر گئی۔ مسز ملک جو شور سن کر کمرے سے باہر آئی تھی، وہ ان کی آخری باتیں سن چکی تھی۔ رومی، انہوں نے پیار سے اسے پکارا۔ نہیں ماما، آپ مت روکیے گا۔ آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے نے آج مجھے زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آج رمیسا ملک بھی مر گئی اور میری موت پر فاتح پڑھ لیجیے گا۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پہنچتی ہوئی بنگلے سے باہر نکل آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے۔ ابتسام اسے چھوڑ چکا تھا کیونکہ وہ اس کی بہن کی قاتل تھی اور اپنے گھر والوں کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لمحے اس نے شدت سے دعا مانگی کہ کاش اسے موت آ جائے۔ وہ بس سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ کب موسم خراب ہوا، کب بارش شدت سے برسنے لگی، اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب وہ چل چل کر تھک گئی تو پھر وہ وہیں سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر مغرب کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ اس کے کانوں میں کبھی فرجاد کی آواز گونجتی، کبھی فریال کی اور کبھی ابتسام کی۔ تمہیں پتہ ہے رومی، میں اکثر فارغ وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب جب ایک فیملی بن کر رہیں گے تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ تم میری بھابھی بن جاؤ گی، میں تمہاری بھابھی، تم، میں، فرجاد اور بھائی، ہم چاروں پرفیکٹ کپل گول کی مثال قائم کریں گے۔ اس کے کانوں میں کہیں دور سے فریال کی آواز گونجی، مگر وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی بارش کے پانی میں جذب ہو گئے۔ وہ کتنے گھنٹے وہاں بارش میں بیٹھی رہی، اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ رات کے 9 بج گئے تھے جب مسز ملک نے ابتسام کو کال کی۔ وہ تو شکر تھا کہ انہیں فرجاد کے موبائل سے ابتسام کا نمبر مل گیا۔ وہ جو سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا، اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے بنا دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ رومی، تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کے کانوں میں مسز ملک کی آواز گونجی۔ نہیں، میں نے اسے آزاد کر دیا، اسے گھر بھیج دیا، وہ وہیں ہوگی۔ آپ اپنا گھر چیک کریں۔ ابتسام کا لہجہ بے تاثر تھا۔ وہ 4 گھنٹے پہلے اپنے باپ اور بھائی سے جھگڑ کر گھر سے نکل گئی۔ باہر موسم بہت خراب ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ اگر وہ تمہارے پاس بھی نہیں آئی تو اسے ڈھونڈو، خدا کے واسطے ابتسام، کیونکہ یہاں اس کا باپ اور بھائی تو بس سوگ منا رہے ہیں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا تو تم فریال کو کیا جواب دو گے؟ بتاؤ۔ اس کی خاطر ہی تو رومی کو تلاش کرو، پلیز، خدا کے واسطے۔ اور ویسے بھی وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ابتسام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارا کام وہیں چھوڑتے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے باہر نکلا، اور بالآخر اسے آدھے گھنٹے بعد لندن کی ایک مصروف سڑک پر بارش میں بھیگتی ہوئی وہ مل گئی تھی، اور پھر وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی فریال کی دوست تھی، کیونکہ اس کی فریال اس سے محبت کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے پاس اس کی فریال کا دل تھا۔ اسے یہاں بیلکنی میں کھڑے نہ جانے کتنے گھنٹے ہو گئے تھے۔ اب تو صبح کی روشنی پھوٹ چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو رومی اب بھی سو رہی تھی۔ کل رات وہ کس طرح سے اس کے سینے سے لگ کر روئی تھی۔ ہاں، وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ خود کو فریال کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اور یہی تو وہ چاہتا تھا، پھر کیوں اسے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی سچ تھا کہ وہ فریال کو کھو چکا تھا، مگر اب اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس بیڈ تک آیا، اس کا ماتھا چھو کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ یقیناً رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بخار ہوا تھا۔ ابتسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا اور کمرے کی کھڑکی اور بیلکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں گرمائش رہے اور رومی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھیں فرجاد، اس شہر میں مجھے سب سے زیادہ یہ جگہ پیاری لگتی ہے۔ ہم نہ یہیں اپنا گھر بنائیں گے۔ وہ دونوں لندن کے خوبصورت علاقے میں گاڑی کے پاس کھڑے تھے، اور فریال نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شادی تو تب کریں گے نا جب تمہارا بھائی ہونے دے گا۔ فرجاد کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی میری پسند کے خلاف نہیں جائیں گے۔
مجھے اپنے بھائی پر اتنا یقین ہے۔ فرجات نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں چمک ہی چمک تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا، میں کیا کہہ رہی تھی، ہم باہر اپنے گھر کے نام کی تختی لگائیں گے، لکھیں گے ویلکم ٹو فریال اینڈ فرجات ہوم۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑا۔ تم اتنی کیوٹ باتیں کیسے کر لیتی ہو یار؟ فریال اس کی بات پر ہنس پڑی۔ کیونکہ میں ہوں ہی کیوٹ۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو پھر گھر کی جگہ ڈیسائیڈ ہو گئی نا؟ اس نے فرجات سے تائید چاہی، جو اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ تمہارا ہر خواب پورا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا فری، اور اگر تمہارا بھائی ہماری شادی کے لیے نہ مانا تو میں تمہیں کڈنیپ کر لوں گا، ہم پھر شادی کر لیں گے۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ آپ بھی نا، اتنی دور کی پلاننگ؟ فرجات نے حیرت سے اسے دیکھا، جو خود اتنی دور کی پلاننگ کر چکی تھی۔ لے، میں نے تو بس ابھی شادی کی بات کی ہے، تم نے تو باقاعدہ گھر کی جگہ بھی ڈھونڈ لی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے ہمارے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہوں گے۔ فریال اس کے سوال پر شرما گئی۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ جب ہوں گے تب سوچوں گی، ابھی تو آپ کے ساتھ ایک پیارے سے گھر کا خواب دیکھا ہے بس، جسے میں جلد سے جلد پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ میں تمہارے ہر خواب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو آج وعدہ کرتے ہیں، ہم مل کر ایک خوبصورت سا گھر بنائیں گے۔ فرجات نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو فریال نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک چھناکے سے ماضی کی وہ یاد آنکھوں کے سامنے کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گئی۔ ان دونوں نے ساتھ کتنے حسین اور اچھے خواب دیکھے تھے، مگر سب آج مٹی تلے جا سویا تھا۔ رومی ٹھیک کہتی، میں ہی تمہارا قاتل۔ میں نے اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی بہن کی قربانی دی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ انجان میری بھی اپنی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں فرجات، آپ کی خاطر تو جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اس کے کانوں میں کہیں دور سے فریال کی آواز گونجی۔ بار بار مرنے کی باتیں مت کیا کرو، اگر مریں گے تو دونوں ساتھ مریں گے، تمہارے بنا زندہ رہ کر میں کیا کروں گا؟ پھر فرجات کو اپنے الفاظ اپنے کانوں میں سنائی دیے تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اپنی کن پٹی پر رکھی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے بغیر جی کر میں کیا کروں گا؟ تمہارے بنا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، ہم دونوں ایک ہوں گے۔ اس دنیا میں نہیں ہو سکے تو چلو آخرت میں ہی صحیح۔ شاید اس قدم کے بعد اللہ مجھے معاف نہ کرے، مگر میں تمہارے قتل کے گلٹ کے بعد اب ایک سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں، جن ہاتھوں سے میں نے تمہاری جان لی ہے فری۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ٹریگر دبا دیا۔ قبرستان میں گولی کی آواز گونجی اور پھر وہ اس کی قبر کے پاس ہی زمین پر بے جان ہوتا گرا تھا۔ محبت کی ایک داستان یہیں ختم ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف یہاں سے دور اس اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں نڈھال سی رومی بیڈ کراؤن اور تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور ابتسام اسے سوپ پلا رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی جب اچانک ابتسام کا موبائل بجا۔ اس نے چونک کر اپنا موبائل دیکھا تو ایک ویڈیو اسکرین پر جگمگا رہی تھی۔ اسکرین میں قبرستان کے پیچھے کا منظر تھا اور وہ قبرستان کے باہر کھڑا تھا اور ویڈیو کے ذریعے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں فریال کا مجرم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ رومی اور ابتسام تمہارا بھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے فریال سے بے حد محبت کی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ صرف انجانے میں میرے ہاتھوں اس کی جان گئی۔ اور رومی نے ٹھیک کہا تھا، اگر فریال نہ ہوتی تو وہ کوئی انجان لڑکی بھی ہوتی تو تھی تو وہ کسی کی بہن بیٹی ہی، اور میں اس گلٹ کے ساتھ مزید نہیں جی سکتا جس سے محبت کرتا تھا۔ جب وہی میری وجہ سے مر گئی تو پھر میں جی کر کیا کروں گا؟ اس کے بنا یہ دنیا اور یہ سانسیں ہر وقت مجھے یاد دلاتی رہیں گی کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اسی لیے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری موت کا ذمہ دار صرف میں ہوں گا اور کوئی نہیں۔ بس میری آخری خواہش پوری کر دینا، مجھے فریال کے پاس ہی اس کے پہلو میں دفنا دینا۔ اور یہ میں ایک بھائی ہونے کے ناطے تم سے درخواست کر رہا ہوں ابتسام۔ میں نے واقعی تمہاری بہن سے بہت محبت کی تھی، اسے کبھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اور آج اگر وہ میری وجہ سے اس مٹی تلے دفن ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی اس مٹی تلے جا کر دفن ہو جاؤں۔ بس ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔
رومی نے تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر اسکرین اپنی طرف کی، مگر اسکرین بند ہو چکی تھی۔ بھائی، اس کے لبوں سے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی، اور پھر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ وہ بس یہی کہہ سکی۔ ابتسام نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ہر نیوز چینل پر فرجاد ملک کی سوسائڈ کی خبر اور جاوید ملک کے سرنڈر ہونے کی نیوز چل رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا، کیونکہ ایک وقت میں وہ بھی اسی تکلیف سے گزرا تھا۔ بہن یا بھائی کو کھونا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، یہ ابتسام بہت اچھے سے جانتا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی۔ فرجاد کی آخری خواہش کے مطابق اس کی میت کو فریال کے پاس ہی وہیں قبرستان میں اس کے پہلو میں دفنایا جا چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ملک ہاؤس میں تھے، جہاں لوگ تعزیت اور افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ مسز مالک لوگوں کو ڈیل کر رہی تھی اور کچھ دیر تک ابتسام بھی ان کے ساتھ ہی رہا، مگر رومی اپنے کمرے میں بند تھی۔ کچھ لوگ افسوس کر رہے تھے، کچھ مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ باتیں سنا رہے تھے، مگر وہ ان سب سے بے نیاز اپنے کمرے میں اب بھی کھڑکی کے کنارے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جب ابتسام کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ابتسام کو دیکھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے نرمی اور ہمدردی سے پوچھا، تو رومی نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں ابتسام، یہ احساس، یہ سانسیں بہت بھاری ہیں، میں مزید جی نہیں پا رہی۔ آپ مجھے بھی مار دیں ابتسام، کیا پتہ موت کے بعد میرے وجود کو، میری روح کو سکون آ جائے۔ میرا وجود اس وقت کانٹوں پر چل رہا ہے، یہ آگ میں جل رہا ہے، میں اس اذیت کو مزید برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ اذیت سے کہتی چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ ابتسام کی آنکھوں میں نمی گھلی۔ اس نے آگے بڑھتے رومی کو اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو پڑی۔ میں نے اپنے سارے رشتے کھو دیے، صرف ایک زندگی جینے کی خاطر۔ میں نے پہلے فریال کو کھو دیا، پھر اپنے بھائی کو بھی کھو دیا، اور اب بابا بھی چلے گئے۔ کاش اس سے بہتر تھا کہ میں کبھی زندہ ہی نہ رہتی۔ کاش وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کبھی ہوتا ہی نہ۔ کاش میں اس روز مر گئی ہوتی، کم سے کم آج فرجاد بھائی اور فریال ایک ساتھ زندہ تو ہوتے۔ مجھے لگتا ہے میں ہی منحوس ہوں، میں اتنی ساری زندگیاں کھا گئی، اتنے سارے رشتے چھین گئی، مگر خدا کی قسم میں نے کبھی فریال کا برا نہیں چاہا تھا، مجھے وہ بہت عزیز تھی، مگر آج میں ہی اس کی موت کی وجہ بن گئی، اور اس گلٹ کے ساتھ جینا بے حد مشکل۔ مگر میرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں کہ بھائی کی طرح خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان ہی لے لوں۔ اسی لیے آپ مجھے مار دیں تاکہ میری اذیت کم ہو، یہ بوجھ کم ہو جائے، اور آپ کا بھی انتقام پورا ہو جائے گا، آپ کا جلتا دل بھی قرار میں آ جائے گا، کیونکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی موت طے نہیں کر سکتی۔ آخر اسی وجہ سے تو فریال کی موت ہوئی ہے۔ ابتسام نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں تکلیف دے کر میں فریال کا مجرم نہیں بن سکتا۔ تمہیں بہنوں سے بڑھ کر چاہتی تھی وہ، ہر وقت جب بھی کال کرتی آدھی سے زیادہ باتیں تمہاری ہوتی تھیں۔ رومی ایسی ہے، رومی ویسی ہے، رومی کو بھابھی بنا کر رہوں گی۔ اس کی آدھی سے زیادہ باتوں میں تو بس یہی باتیں ہوتی تھیں۔ تب میں سوچتا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا ہے رومی میں کہ میری بہن اس سے اتنی محبت کرتی ہے، اور میں اس کی ان باتوں پر ہنس پڑتا تھا۔ جیسے وہ تم سے محبت کرتی تھی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارے سینے میں دھڑکتا دل میری بہن کا ہے، اور مجھے اس دل سے اور ان سانسوں سے بے حد محبت ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں مار کر فریال کی موت کو رائگاں کر دوں۔ تمہاری جان بچانے کے لیے وہ مری، انجانے میں ہی صحیح، لیکن تمہاری خاطر اس نے موت چنی، اسے موت دی گئی جبکہ وہ جینا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے مستقبل کو لے کر کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، وہ تمہارے بھائی کے ساتھ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت خواب دیکھ رکھے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، وہ اپنے خواب جیے۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو میں خود اس کا ہاتھ تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تھماتا، مگر تمہارا بھائی تو محافظ بننے کے چکر میں بہن اور محبت میں بیلنس ہی نہ کر سکا۔ ہاں میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ انجانے میں ہوا، لیکن
تکلیف تو میری بہن کو دی گئی نا، مگر کہتے ہیں نا قسمت کبھی کبھی انسان کے ساتھ بہت گھٹیا مذاق کر جاتی ہے۔ جو جینا چاہتا تھا اسے موت مل گئی، اور اب تمہیں زندگی ملی ہے تو تم مرنا چاہتی ہو، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں مار کر اپنی بہن کی موت کو ضائع کر دوں۔ نہیں رومی، تمہیں جینا ہوگا کیونکہ اب تمہاری زندگی کی بہت ویلیو ہے۔ فریال کی خاطر اگر تم نے آئندہ مرنے کی بات کی تو یاد رکھنا، فریال کی سب سے بڑی مجرم تم خود ہوگی۔ پہلے تم اس کی مجرم نہیں تھی، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، اور تمہیں تو ہر چیز سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ غلطی تمہارے بابا اور بھائی کی تھی، مانتا ہوں، وہ تم سے محبت کرتے تھے، مگر اس محبت میں وہ اتنا گر گئے کہ انہوں نے کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ مگر میں چاہ کر بھی ان دونوں کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ فرجاد نے جو کیا وہ اس کا عمل تھا، اس نے موت چنی کیونکہ وہ خود کو اس حد تک مایوس سمجھ چکا تھا، اور تمہارے بابا نے تمہاری خوشی کے لیے اپنا جرم قبول کیا، خود کو سرنڈر کر دیا۔ مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں چاہ کر بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ تم فریال کے لیے بہت خاص تھی، اسی لیے اب میرے لیے بھی بہت خاص ہو۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ تم سے نفرت کروں، تمہیں فریال کی موت کا ذمہ دار سمجھوں، لیکن چاہ کر بھی نہیں کر پایا۔ جب جب تمہیں تکلیف ملی میں بھی ساتھ اسی اذیت سے گزرا، اور اب میں اتنا جانتا ہوں کہ تم ان سب سے بے قصور، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، مگر جو بھی محبت ہے وہ صرف فریال کی وجہ سے ہے، اور میں فریال کی خاطر تمہیں 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، مگر تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ یہ مرنے کی بات کبھی نہیں کرو گے۔ اپنی اس زندگی کو اب نعمت سمجھو، یہ سوچو کہ فریال نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ تم خود کو اس کا قاتل سمجھنے کے بجائے یہ بھی تو سمجھ سکتی ہو نا کہ اس نے مرنے کے بعد بھی دوستی کا حق ادا کیا ہے، اور تم اب اپنی اس زندگی کو ایک عذاب کی جگہ ایک نعمت سمجھ کر خوشی خوشی جینے کی کوشش کرو۔ خود کو منحوس سمجھنے کی جگہ تم خود کو خوش نصیب بھی تو سمجھ سکتی ہو نا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ لوگوں کو زندگی دوسری بار جینے کا موقع بے حد کم ملتا ہے، اور تم ان بہت کم لوگوں میں شمار ہوتی ہو جنہیں زندگی دوسری بار جینے کا موقع ملتا ہے۔ تم موت کے منہ سے بچ کر آئی ہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ فریال کی موت کو اور اس موت کی وجہ کو بھولنا اتنا آسان نہیں، مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ جس طرح فریال بے قصور تھی اسی طرح تم بھی بے قصور ہو، اور کسی بے قصور کو سزا ملے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ بے حد نرمی اور پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کیسا عجیب سا تعلق تھا کہ وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس کی بہن کو موت ملی وہ اب اس کی زندگی جینے کی وجہ بننے لگی تھی۔ اس نے رومی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ وعدہ کرو مجھ سے آئندہ کبھی بھی مرنے کی بات نہیں کرو گی۔ تو رومی نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا سچ میں آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے؟ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی تو ابتسام نے آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، تو وہ ایک بار پھر اس کے سینے پہ سر رکھ کے رو پڑی تھی۔ جب جب تم میرے سینے سے لگتی ہو نا مجھے لگتا ہے جیسے فریال کو میں اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے تمہارے وجود سے فریال کی خوشبو آتی ہے، اور میں اسے ایک بار کھونے کے بعد اس خوشبو کو دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو کم سے کم یہ تسلی تو رہتی ہے کہ وہ اب تمہارے دل میں تمہاری دھڑکن بن کر دھڑک رہی ہے۔ وہ تمہاری صورت اب بھی میرے پاس اور بہت قریب ہے، اور میں اب دوبارہ یہ محبت، یہ احساس کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے رومی کے ماتھے پہ لب رکھے جس کے آنسو اب تھمنے لگے تھے، اور وہ آسمان سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم آہستہ آہستہ ہیل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ فریال کی موت کے غم سے نکل آئیں گے، اور تب شاید وہ اور رومی ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ فریال کو بھی بھول جائیں گے۔ وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہے گی، مگر ہاں، اسے اچھی یاد اور اچھے احساس کے ساتھ بھی تو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار وہ تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہی اسے یاد کریں۔ وہ دونوں اس سے محبت کرتے تھے، اور وہی تو ان دونوں کو ایک کرنے اور ملانے کا ذریعہ تھی۔ اور ابتسام چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے تاکہ فریال کی آخری خواہش پوری ہو، اور ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اس کی روح پرسکون ہو۔ اب ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی تھی۔
مگر اس خاموشی میں پہلی بار ایک سکون تھا، اور اس لمحے رومی نے دل سے فریال اور اپنے بھائی فرجاد کی روح کے سکون اور ان کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی فریال، تم اب میرے وجود کا ایک حصہ ہو جو میرے ساتھ ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ اس نے باہر آسمان کو دیکھتے سرگوشی کی۔ ابتسام کا ہاتھ اب اس کے بالوں میں چل رہا تھا اور بالآخر وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ وہ دونوں اس وقت قبرستان میں ان دونوں قبروں کے پاس کھڑے فاتح پڑھ رہے تھے۔ آج فریال کی موت کو پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ آج اس کی پہلی برسی تھی اور رومی اس کے لیے پھول لائی تھی، وہی پھول جو اسے بہت پسند تھے، گلاب کے کھلے ہوئے پھول۔ اس نے وہ پھول ان دونوں کی قبروں پر رکھے اور اب اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس دنیا میں تو میں تمہاری مجرم بن گئی فریال، اور میری وجہ سے تمہیں یہ دنیا چھوڑنی پڑی، مگر آخرت میں اللہ سے تمہارا ساتھ مانگوں گی۔ میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گی کہ وہ تمہیں اور فرجاد بھائی کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیں۔ تم دونوں کا بھی خوشیوں پر اور اس زندگی پر پورا حق تھا، مگر قسمت نے اتنا موقع نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں ابتسام مجھے بہت پہلے معاف کر چکے ہیں اور اب وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتے، مگر میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک خود کو تمہارا مجرم سمجھنا نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی بھولوں گی۔ زندگی جینے کی پوری کوشش کرتی ہوں، مگر تمہارے بنا زندگی جینا اب ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اب تو لگتا ہے جیسے میں بس ایک ایک دن اذیت اور صبر سے گزار رہی ہوں۔ بظاہر مسکرا کر خود کو حوصلہ دے دیتی ہوں کہ شاید یہی اللہ کی رضا تھی، مگر ایسا کیوں ہوا؟ کاش تمہاری جگہ آج میں اس مٹی تلے ہوتی تو اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی تمہاری موت پر ہوتی ہے۔ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو رومی چونک کر اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ابتسام نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر چلتی اذیت واضح محسوس کر سکتا تھا۔ چلیں گھر؟ وہ دعا مانگنے کے بعد اب اس سے پوچھ رہا تھا، کیا ہم کچھ دیر یہاں مزید نہیں رک سکتے؟ رومی نے اصرار کرنا چاہا، نہیں پھر آ جائیں گے، مگر ابھی چلو۔ وہ اسے زیادہ دیر قبرستان نہیں رکنے دینا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ زیادہ دیر یہاں رکے گی تو پھر رونا شروع کر دے گی، اور وہ اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس سے پہلے قبرستان سے باہر نکلتے رومی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے سہارے کے لیے ابتسام کا بازو پکڑا۔ کیا ہوا؟ ابتسام نے پلٹ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ پتہ نہیں، شاید بی پی لو ہے، اس وجہ سے اچانک ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابتسام نے اسے دونوں کاندھوں سے تھاما۔ ایسے کیسے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری 1-2 دن سے طبیعت ایسے ہی خراب ہے، کبھی بھی کہیں بھی چکرانے لگتی ہو۔ چلو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کل بھی اسے کہہ رہا تھا کہ چیک اپ کراؤ، مگر وہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہوں، کمزوری ہے، یہ سب کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ یہ سب کم سے کم ابتسام کے لیے نارمل نہیں تھا۔ ہاں، اس کے لیے رومی کی جان بہت قیمتی تھی، کیونکہ رومی کی جان یعنی کہ فریال کی قربانی، مگر وہ تھی کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کے 100 بہانے تلاش کر دیتی تھی۔ اسے اب ہاسپٹل جانے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے میں بڑا ڈر لگتا تھا۔ اسے عجیب سی انزائٹی ہونے لگتی تھی۔ جب بھی وہ ہاسپٹل دیکھتی تھی تو پھر اسے اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ یاد آ جاتا، اور اس کے بعد اسے فریال کی موت یاد آتی، اور پھر وہ خود کو اس کی قاتل کہہ کر رونے لگتی تھی۔ مگر آج ابتسام اس کے کسی بھی بہانے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا، اور اب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، اور وہ پاس ہی کرسی پر بیٹھا بے چینی سے ہاتھ مسل رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھی۔ رومی بھی بیڈ سے اٹھ کر ابتسام کے پاس دوسری کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ اب آپ کو اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز بوتھ آف یو آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹس۔ ڈاکٹر کے الفاظ دونوں کو زندگی کی نئی نوید سنا گئے تھے۔ رومی نے بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ابتسام بھی اس حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا ڈاکٹر؟ جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ کتنا خوش ہوا تھا یہ تو رومی اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی، اس کا چہرہ لال انار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ وائٹامنس پرسکرائب کرنے کے بعد پرسکرپشن ابتسام کی طرف بڑھائی تھی۔ اب آپ کو ان کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت ویک ہیں، لگتا ہے اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں، کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں ہے۔ ابتسام نے ڈاکٹر کی ہدایت پر اس بات میں سر ہلایا۔ جی میں خود اب اس کا خیال رکھوں گا۔
उसने मुस्कुरा कर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आए। इब्तिसाम ने मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। मेडिसिन लेने के बाद वो घर के लिए निकल आए। अब घर आने के बाद उसे कमरे में बिठाकर वो किचन में चला गया। फिर उसके लिए फ्रूट्स काट कर लाया और उसके सामने ट्रे बेड पर रखी। चलो शाबाश, खाओ, आज से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं अब तुम्हें 1 मिनट के लिए भी परेशान होता ना देखूं, और अगर तुमने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था और ये रोमी बस महसूस कर सकती थी। उसने इब्तिसाम का हाथ पकड़ लिया तो उसने चौंक कर अपना हाथ उसके हाथ में देखा। आप बहुत खुश हैं ना? उसने आसूदगी से मुस्कुराते सवाल पूछा। ऑफ कोर्स रोमी, मैं क्यों खुश नहीं हूँगा? मैं बाबा बनने जा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में एक नन्ही जान आएगी। मैं बेहद खुश हूँ और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। फरियाल के बाद ये मेरी ज़िंदगी में पहली खुशी है। देखना, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो हमें बेटी से नवाजे और मैं उसका नाम फरी की याद पर फरियाल ही रखूँगा। उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए खुशी से बता रही थी कि रोमी नम आंखों से मुस्कुरा दी। ओह सॉरी, मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें इस नाम से कोई एतराज़ तो नहीं होगा। आखिर को तुम भी उसकी माँ होगी, तुम्हारा भी तो हक होगा ना उस पर। उसकी आखिरी बात पर रोमी की आंखों से आंसू बहते उसका गाल गीला करने लगे। इतना सब होने के बावजूद भी वो उसकी मर्जी को इतनी वैल्यू दे गया, ये उसने कभी सोचा नहीं था। उसने इब्तिसाम के सीने पर सर रखा। यह आपकी औलाद है इब्तिसाम, आपका जो दिल चाहेगा आप उसका वही नाम रखिएगा, और फरियाल से बेहतर नाम हमारी बेटी के लिए कोई नहीं होगा। मुझे ये नाम बहुत पसंद है और बस हमारी बेटी का नाम फरियाल ही होगा। उसकी बात पर इब्तिसाम भी मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच रोमी। उसने रोमी के माथे पर लब रखते हुए उसे मजीद शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया और रोमी ने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने फरियाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे भाई के साथ बहुत खुश रहोगी। उसके कानों में कहीं दूर से फरियाल की आवाज़ गूंजी। हाँ, जिंदगी में फरियाल ने ऐसा कभी नहीं कहा था, मगर वो तसव्वुर कर सकती थी। अगर वो यहाँ आज होती तो वो यही कहती, और उसे पहली बार लगा था कि उसको जो दोबारा ज़िंदगी मिली है उसका कोई अच्छा मकसद आज पूरा होने जा रहा है। शायद अल्लाह ने नई ज़िंदगी इसलिए दी थी ताकि वो इब्तिसाम को इतनी खुशी दे पाती। उसकी वजह से उसको इतनी तकलीफ़ मिली और आज वो इतने अरसे के बाद उसी की वजह से खुश था। मरने से पहले भी और मरने के बाद भी फरियाल का उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार रहने वाला था, क्योंकि वो दोनों की ज़िंदगी जीने की वजह थी। वक्त का काम है गुजरना और वक्त अपने पंख फैलाए उड़े जा रहा था। उस वक्त उसकी कब्र पर बैठा फातिहा पढ़ रहा था और उसके पास ही 3 साला फरियाल भी दोनों हाथ उठाए अपनी फुप्पो की कब्र पर अपने बाप की नकल उतारने में दुआ मांगने की कोशिश कर रही थी। इब्तिसाम की आंखों में नमी थी। आज पहली बार वो फरियाल के साथ यहाँ पर अकेला आया था। वो आज रोमी को यहाँ नहीं लाया था, क्योंकि कुछ बातें थीं जो वो सिर्फ अपनी बहन से अकेले में करना चाहता था, जो वो रोमी की मौजूदगी में शायद ना कर पाता। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे कत्ल का बदला सही से नहीं लिया, और मैं जानता हूँ कि अगर तुम जिंदा होती तो तुम भी यही चाहती कि मैं किसी बेगुनाह और बेकसूर को कोई सज़ा ना दूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रोमी से बहुत मोहब्बत करती थी। फरी, हाँ, मैं भी इसीलिए उससे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तुम्हें वो अजीज़ थी। देखो, मैंने तुम्हारे नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा, और देखा वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। तुम्हें बिछड़े 4 साल होने को है, और मेरी बेटी भी अब 3 साल की हो चुकी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वही आंखें, वैसी ही हरकतें। तुम्हें पता है, बचपन में तुम बिल्कुल ऐसी हुआ करती थी, और मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे अब बेटी की सूरत में तुम्हें वापस कर दिया। पहले सिर्फ तुम मेरी ज़िंदगी जीने की वजह थी, और अब मेरी बेटी और रोमी है। मुझे पहले सिर्फ रोमी से तुम्हारी खुशबू महसूस होती थी, और अब मुझे फरियाल से भी तुम्हारी खुशबू आती है, क्योंकि शायद ये दोनों भी तुम्हारी रूह का अहम हिस्सा हो सकते हैं। हो सके तो अपने भाई को माफ़ कर देना। तुम्हारी वैसी हिफाजत नहीं कर पाया मैं, जैसी मुझे करनी चाहिए थी। आज भी मैं इस फैसले पर पछताता हूँ कि मुझे तुम्हें पढ़ने के लिए कभी भी लंदन नहीं भेजना चाहिए था, और यही वजह है कि आज 4 साल गुजरने के बावजूद भी मैं लंदन को छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर तुम दफन हो और मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपना घर यहीं बना लिया, और तुम्हें पता है, मैंने इसी इलाके में घर लिया है जहाँ तुम शादी के बाद रहना चाहती थी। मुझे रोमी ने बताया था, और कुछ दिन पहले ही मैंने उस घर के बाहर
تمہارے نام کی تختی بھی لگا دی اور تمہاری خواہش کے مطابق اس پر ویلکم ٹو فریال اینڈ فرجات ہوم لکھ دیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فری، چاہے میں زندگی میں کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو جاؤں، مگر تمہارے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھول سکتا، اور تمہیں یہاں دیکھنے آنا، تمہاری قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر تمہاری خوشبو محسوس کرنا کبھی نہیں بھول سکتا۔ تمہارے لیے میرے پاس ہمیشہ ہی وقت رہتا ہے۔ میری زندگی تھی تم، اور اب بھی تم ہی میری زندگی ہو۔ اس نے بات کے آخر میں اپنے آنسو صاف کیے، پھر جھک کر اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ چلو پھپھو کو اللہ حافظ بولو، گھر چلتے ہیں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی نا۔ اس نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ننھا سا ہاتھ ہلا کر دونوں قبروں کے سامنے لہرایا۔ اللہ حافظ ماموں، پھپھو، پھر آؤں گی۔ اپنی توتلی زبان میں وہ یہ سب بولتی ہوئی ابتسام کو دل و جان سے زیادہ عزیز لگی۔ ابتسام نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور اب واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو لاؤنج میں رومی بے چینی سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اور فریال کو بھی لے کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ابتسام لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی پریشانی سے شروع ہو چکی تھی۔ ابتسام نے مسکرا کر اسے اپنا قریب کرتے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے واک کرنے گیا تھا، تو پھر قبرستان چلا گیا۔ تم سو رہی تھی اس وقت، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رومی نے اس کی وضاحت پر ایک گہری سانس لی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ابتسام۔ ابتسام کو ایک لمحے کے لیے ماضی یاد آیا، وہ دن، وہ لمحہ جب فریال نے بھی ایسا ہی کہا تھا، بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ابتسام نے فریال کو نیچے اتارا جو اس کی گود میں تھی، پھر وہ رومی کے مزید قریب ہوا۔ ہاں بتاؤ۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا تھا۔ وہ یہ سوال شاید رومی سے نہیں پوچھ رہا تھا، وہ یہ سوال اپنی بہن فریال سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے خواب میں فریال اور فرجات بھائی کو دیکھا۔ ابتسام ان کے مزید قریب ہوا۔ وہ بہت خوش تھے۔ میں نے دیکھا وہ ایک خوبصورت باغ میں تھی۔ اس نے فرجات بھائی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا وہ مجھ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے، وہ خوش ہے مجھے اور آپ کو ایک ساتھ دیکھ کر، اور وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ پھر وہ بھائی کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ رومی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابتسام کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ابتسام جیسے میرے دل سے آج سالوں بعد ایک بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی تو ابتسام نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ میں جانتا ہوں میری بہن کبھی ہم سے نفرت نہیں کر سکتی، وہ بہت اچھی تھی۔ ابتسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو رومی کی دھڑکنیں آج بھی اسے فریال کے ساتھ کا سکون دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوئی۔ چلو یار کھانا لگا تو، بہت بھوک لگی ہے۔ ابتسام نے ٹاپک چینج کر دیا کیونکہ ہر بار فریال کا ذکر ان دونوں کو غمزدہ کر دیتا تھا، اور اب وہ دونوں اس غم سے بھاگنے لگے تھے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اب اس نے جھک کر فریال کو اٹھا لیا۔ ماما کی جان، صبح صبح ہی بابا کے ساتھ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ فریال ماں کی بات پر ہنس پڑی تو رومی نے اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ ابتسام نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا، پھر پلٹا، مگر اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں فریال کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابتسام کو دیکھا تو اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، پھر ابتسام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عکس دھواں بن گیا اور جیسے تحلیل ہو گیا۔ ابتسام بس مسکرا دیا۔ شاید یہی زندگی تھی، اور زندگی ایسی ہی تو ہوتی ہے، کبھی کبھی بہت ساری تکلیف اور بہت بڑی اذیتوں کو سینے میں چھپا کر خوش رہنا پڑتا ہے، جینا پڑتا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اور مرنے والوں کی وجہ سے جو آپ کی زندگی میں رشتے ہیں انہیں اذیت نہیں دی جاتی۔ وہ فریش ہونے اب کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ پیچھے رومی اب مسز ملک سے فون پر کوئی بات کر رہی تھی۔ رومی نے بے حد بار کوشش کی تھی کہ اپنی ماں کو یہاں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ وہ وہاں اکیلی رہتی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جاوید ملک کی سزا کے ختم ہونے تک اپنے گھر میں ہی اپنے شوہر کا انتظار کریں گے، کیونکہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ ان کا شوہر تھا، اور وہ اپنے شوہر اور اپنی بیٹی دونوں سے ہی بہت محبت کرتی تھی۔ جوان بیٹا تو پہلے ہی کھو چکی تھی اور شاید یہی مکافات عمل تھا، مگر عجیب بات تھی نا کہ وہ سب اللہ کی رضا میں اب راضی رہنا سیکھ چکے تھے۔